ریفریجریشن کیا ہے؟ یعنی سائنس کا استعمال سائنسی کرشموں میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے ہم ریفریجریشن کے بارے میں اس لیکچر میں کچھ سمجھیں گے کہ ریفریجریشن کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کا کیا مقاصد ہیں، ریفریجریشن کیوں کی جاتی ہے اور اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ریفریجریشن انسان کے روزمرہ استعمال کی چیزوں میں کھانے پینے کی چیزیں بہت اہم ہیں۔ انسان کھانے پینے کا ذوق رکھتا ہے، ان میں سبزیاں، پھل، گوشت، مرغا اور دیگر مشروبات وغیرہ اہم چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر درجہ حرارت کے مطابق محفوظ نہ کیا جائے یا بہت زیادہ گرم جگہ پر اور خراب ماحول میں رکھیں تو یہ جلد خراب ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے ارد گرد ہم ٹھنڈا ماحول پیدا کریں، ٹھنڈک رکھیں تو یہ چیزیں جلدی خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کو خراب کرنے میں بیکٹیریا قسم کے جراثیم بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ٹھنڈک کی وجہ سے ان کی افزائش رک جاتی ہے۔ جب ہم ٹھنڈا کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹیمپریچر کولنگ دیتے ہیں تو اس سے بیکٹیریا کی افزائش رک جاتی ہے، جس سے کھانے پینے کی اشیاء خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں اور کچھ لمبے عرصے تک اسٹور بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس عمل کو ہم ریفریجریشن سے موسوم کر سکتے ہیں۔ در حقیقت ریفریجریشن ایک علم ہے، یعنی سائنس کی ایک شاخ ہے۔ سائنس کے کرشمے ہم کہتے ہیں تو علم کی وہ شاخ جس میں اشیاء میں سے گرمی خارج کی جائے یا مصنوعی طور پر ٹھنڈک پیدا کی جائے، اسے ہم ریفریجریشن کہتے ہیں۔ شروع میں ابتدائی دور میں لوگ قدرتی برف حاصل کر کے خراب ہو جانے والی اشیاء کو اس میں ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ آئس ٹریڈنگ ہوتی تھی اور برف کا کاروبار، کافی عرصے تک برف وہ محفوظ رکھتے تھے اور اس کے ارد گرد ٹھنڈک رکھنے کے لیے ان چیزوں کو محفوظ کر لیتے تھے، کیونکہ چیزیں ٹھنڈک سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ٹھنڈک کے قریب چیزیں جلدی خراب نہیں ہوتی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمی سے چیزوں میں ایسے جراثیم یعنی بیکٹیریا کی کثرت ہو جاتی ہے جن سے ان چیزوں کا ذائقہ اور حالت بدل جاتی ہے اور وہ کھانے پینے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ جراثیم انتہائی ٹھنڈک کی وجہ سے افزائش ان کی رک جاتی ہے، اور حتیٰ کہ جراثیم ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاتے اور ان کی افزائش نہیں پھر مزید ہوتی۔ اس لیے چیزیں ٹھنڈک میں محفوظ رہتی ہیں۔ اس فائدے کو پیش نظر رکھ کر انسانوں نے میکینیکل طریقے سے جب برف بنانی شروع کی، اس طرح ایک طریقہ ایجاد ہوا جس میں برف بنانے یا ٹھنڈک پیدا کرنے کے دوران ہی چیزوں کو محفوظ کیا جانے لگا۔ ابتدائی طور پر تو وہ جھیلوں میں، سمندروں میں جو برف ٹھنڈے علاقے تھے، سائبیریا کے علاقے ہیں جیسے، تو ان میں سے برف کاٹ کر بلاکوں کی شکل میں جمع کر لیتے تھے۔ آئس ہاؤسز بنے ہوئے تھے، ان میں وہ محفوظ رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے اس کے ارد گرد ٹھنڈک پیدا کرنے کے ساتھ تو وہ چیزوں کو بھی اپنے کولڈ سٹوریج کی شکل میں محفوظ کر لیتے تھے، اور یہ کھانے پینے کی اشیاء اور سبزیاں اور پھل اور مشروبات وغیرہ اس طریقے سے محفوظ رہتے تھے۔ اور چھوٹے پیمانے پر برف پھر بنائی جانے لگی، جبکہ کولڈ سٹوریج میں بڑے پیمانے پر پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے، مرغیاں، دودھ اور دیگر اشیاء ان کو محفوظ کیا جاتا رہا، اور اس طریقے سے یہ ریفریجریشن کا جو عمل ہے یہ تخلیق پا گیا۔ تو کھانے پینے کی اشیاء کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے سادہ طریقے سے یہ محفوظ کرنا، یعنی ایک قدرتی طور پر درجہ حرارت، اس میں سے حرارت نکال دینا،
تو اس طرح ریفریجریشن جو ہے وہ ہم اس کو آگے فروغ دیتے ہیں۔ تو اس میں قدرتی برف کے ساتھ اشیاء جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتی ہیں، لیکن وہ چونکہ پگھل جاتی ہیں، اس لیے ہم ریفریجریٹر کا طریقہ جہاں پہ برف پگھلتی نہیں، اگر اس کو مینٹین رکھا جائے اور درجہ حرارت کم سے کم رکھا جائے اور باقاعدگی کے ساتھ ریفریجریٹر چلتا رہے تو اس میں برف اور ٹیمپریچر ڈاؤن رہتا ہے۔ 1920 تک 200 کے قریب ایسی مشینیں دنیا میں بن چکی تھیں جن کو ہم ٹھنڈک کہہ سکتے تھے کہ ان سے ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے، مکینیکل مشینیں وہ مارکیٹوں میں آ گئی تھیں۔ تو اس کے بعد پھر 1920 کے بعد سے یہ سلسلہ زیادہ فروغ پاتا چلا گیا۔ اس سے پہلے 1855 میں ایک جرمن انجینئر نے ابزاربیشن مشین تیار کی تھی۔ اسی طرح 1890 میں مکینیکل مشین کا تجربہ کیا گیا، 1910 میں بھی۔ تو اس طرح سے یہ ریفریجریٹر ایجاد ہوتا گیا اور انسان اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنی ان چیزوں کو بذریعہ ٹھنڈک محفوظ کرنے لگے۔ ریفریجریشن کے مقاصد کیا ہیں؟ یعنی ریفریجریشن کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ریفریجریشن کے مقاصد میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیزوں کی حالت تبدیل کرنا، یعنی برف وغیرہ بنانا، اور دوسری اہم چیز ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ایک لمبے طویل عرصے تک محفوظ کر لینا، سٹور کرنا، اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کو خراب ہونے سے بچانا۔ اگر ہمارے پاس ٹیمپریچر درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو وہ چیزیں زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رہتی، تو وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ریفریجریشن کے مقاصد میں یہ اہم باتیں ہیں۔ تو ریفریجریشن ایک ایسا علم یا سائنس کا وہ شعبہ ہے جس میں کسی جگہ سے گرمی کو خارج کر کے یا وہاں مصنوعی ٹھنڈک پیدا کر کے، تو اس طرح ہم عمل کے ذریعے سے ریفریجریشن کا عمل مکمل کر لیتے ہیں اور مصنوعی ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ریفریجرینٹ ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، تو وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ریفریجرینٹ ایک ایسا واسطہ ہے جو حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریفریجرینٹ اس میں جو ہم فیول استعمال کرتے ہیں، جس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، تو ریفریجرینٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ریفریجریٹر عام استعمال ہوتے ہیں۔ تو ریفریجریٹر ایک گھریلو مشین ہے، کمرشل طور پر بھی بڑے ریفریجریٹر بنائے جاتے ہیں۔ تو ایسی گھریلو مشین ہے جس میں مصنوعی ٹھنڈک پیدا کر کے کھانے پینے کی اشیاء کو ہم خراب ہونے سے بچاتے ہیں اور محفوظ کر لیا جاتا ہے اور سٹور کر کے ان کو بعد تک دیر تک استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے گوشت کا استعمال ہے اور مرغی کا اور دیگر ایسی چیزیں، فروٹ وغیرہ ہیں اور مشروبات ہیں، تو تا دیر ہم ان کو محفوظ کر کے اپنے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ ریفریجریشن سسٹم یعنی ریفریجریشن کا عمل مکمل کرنے کے لیے ہم کچھ خاص قسم کا ایک سسٹم استعمال کرتے ہیں، جو کئی قسم کے سسٹم ہیں جن کی بناوٹ، کام کرنے کے اصول الگ الگ ہیں۔ یعنی اس طرح سے ہم ریفریجریشن سسٹم اس کو کہتے ہیں، اور یہ ریفریجریشن کا عمل اس سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ سب ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے سسٹم استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں کمپریشن سسٹم ہے اور اس میں ابزاربیشن سسٹم ہے، اسٹیم جیٹ، اسی طرح تھرمو کپل سسٹم۔ یہ چار قسم کے عام استعمال میں ہوتے ہیں ریفریجریشن کے لیے۔ ریفریجریشن سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی ایسے نظام ہے جن سے ہم ٹھنڈک پیدا کر کے اور چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں، اس نظام کو ریفریجریشن سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ چار قسم کے ریفریجریشن سسٹم عام استعمال کیے جاتے ہیں: کمپریشن سسٹم، ایبزارپشن سسٹم، اسٹیم جیٹ سسٹم اور تھرمو کپل سسٹم۔ ریفریجریشن کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔
کہ بھئی مصنوعی ٹھنڈک ہے یا ہم ٹھنڈک جو بناتے ہیں ریفریجریشن کے ذریعے سے، وہ ہم نے کس طرح سے محفوظ کرنی ہے، کس طرح ٹھنڈک پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا کہ آرام دہ درجہ حرارت پیدا کرنے کو جیسے ایئر کنڈیشننگ کہتے ہیں، کہ اگر درجہ حرارت انسان کے لیے کمفرٹیبل ہے، آرام دہ درجہ حرارت ہے، تو وہ ایئر کنڈیشننگ کہلائے گا۔ اسی طرح مکمل ایئر کنڈیشننگ میں درجہ حرارت، نمی، ہوا، آمد و رفت ہوا کی صفائی اور ہوا کی دباؤ کو ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان طریقے سے ہم مکمل کرتے ہیں یہ عمل۔ اسی طرح پانی جو ہے وہ مادہ کی تینوں حالتوں میں، ٹھوس، مائع اور گیس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ریفریجرنٹ کے طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں برف کی شکل، وہ ٹھوس ہے پانی کی، اسی طرح وہ گیس اور مائع پانی کی شکل ہے اور ٹھوس برف کی شکل ہے، اور اسی طرح بھاپ جو ہے وہ پانی کی، یہ تین حالتیں ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح حرارت کا بہت اہم ذکر ہوتا، تو کسی شے کے مالیکیول کی حرکت جب مالیکول حرکت کرتے ہیں تو مالیکولز کی حرکت کو ہم حرارت کہتے ہیں۔ جیسے حرارت کیا ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو جب ہم حرکت دیتے ہیں، مالیکیول کسی چیز کے، جیسے پانی کو گرم کیا جائے یا ٹھنڈا کیا جائے، اس کے اندر حرکت پیدا کی جاتی ہے، تو اس کسی شے کی مالیکول کی حرکت کو حرارت۔ اسی طرح حرارت کی کئی زیادہ قسمیں، حرارت مخصوصہ ہوتی ہے، پھر اسی طرح اور کئی حرارت کی قسمیں ہیں، تو وہ ہم دوسرے لیکچر میں درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح ہمارے پاس حرارت کو پیمائش کرنے کا ایک نظام ہے، جو برطانوی نظام جس کو ہم کہتے ہیں BTU، یعنی حرارت کو اس میں ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ تو حرارت ناپنے کی جو اکائی ہے وہ اس کو ہم برطانوی نظام، برٹش سسٹم میں BTU یعنی برٹش تھرمل یونٹ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مصنوعی ٹھنڈک پیدا کر کے چیزیں خراب ہونے سے محفوظ کی جاتی ہیں، اشیاء کو محفوظ کیا جاتا ہے، یعنی مصنوعی طور پر ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے، اور اس میں سے ٹیمپریچر کو یعنی حرارت جو ہے خارج کر کے، اس طرح سے اور مصنوعی طور پر ٹھنڈک پیدا کر کے جو ہم چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں، تو اس عمل کو ہم ریفریجریشن کہتے ہیں۔